پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ آج ہم جس واقعے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جسے ہم بلا مبالغہ اس زمین کی ایک لمبی تاریخ کا سب سے عظیم ترین لمحہ کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم اس واقعے کے سامنے ٹھہریں گے جسے ہم نے سیرت کی کتابوں میں بارہا پڑھا اور شاید ایک سرسری نظر ڈالی اور گزر گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ اپنی حقیقت میں، اپنے مطلب میں اور پوری انسانیت پر اپنے اثرات کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ذرا تصور کریں اس لمحے کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وہ عظیم جبار قہار بادشاہ جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس نے اپنی بلندیوں سے کرم فرمایا اور کائنات کے ایک چھوٹے سے کونے میں پڑی اس زمین کی طرف توجہ فرمائی۔ اس نے انسان نامی اس کمزور مخلوق کو یہ عزت بخشی کہ اپنا کلام، اپنا نور اور اپنی تقدیر کا فیصلہ سنانے کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین کا رابطہ آسمان سے جڑا، یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کی ایک نئی پیدائش ہوئی اور تاریخ کا رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ آئیے چلتے ہیں غار حرا کی اس تنہائی میں جہاں سے روشنی کا یہ سفر شروع ہوا۔ روایات میں آتا ہے اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی شروعات اچانک نہیں ہوئی، بلکہ اس کی تمہید سچے خوابوں سے بندھی۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل سچا ثابت ہوتا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ تقریباً 6 مہینے تک جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ دنیا کے شور سے دور مکہ سے باہر غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں کئی راتیں اپنے رب کی عبادت میں گزارتے۔ آپ گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، جب وہ ختم ہو جاتا تو واپس اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے، مزید سامان لیتے اور پھر غار کی تنہائیوں میں لوٹ جاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ وہ حق یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے وحی آپ کے پاس آ پہنچی۔ جب آپ غار حرا میں موجود تھے وہ لمحہ آ گیا جب حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور کہا اقرأ، پڑھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیاوی اعتبار سے امی تھے، یعنی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑا اور اس زور سے بھینچا کہ میری برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ۔ میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے دوسری بار پکڑا اور زور سے بھینچا، دبایا، یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر اس نے چھوڑا اور کہا اقرأ۔ میں نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اس نے مجھے تیسری بار پکڑا اور دبایا اور پھر چھوڑ کر کے یہ الفاظ کہے جو قرآن کی سب سے پہلی وحی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ کائنات کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس کے بوجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ ان آیات کو لے کر تیزی سے گھر کی طرف دوڑے، آپ کا دل دک دک کر رہا تھا۔ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ گھر والوں نے فوراً آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کا خوف کچھ کم ہوا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اس وقت اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ یہاں ایک رفیق حیات کا کردار دیکھیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً آپ کو تسلی دی اور وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ غمگین نہ ہوں بلکہ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر کے دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر تسلی کے لیے وہ آپ کو اپنی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ وہ شخص تھے جنہوں نے جاہلیت میں عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ وہ عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے اور اب بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غار کا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل بے اختیار بول اٹھے، یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا اور جسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں جوان ہوتا اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کیونکہ آپ تو مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص وہ پیغام لے کر کے آیا جو آپ لائے ہیں تو دنیا نے اس سے دشمنی کی ہے۔ اگر میں نے آپ کا وہ دور پا لیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھا واقعہ جو پہلی وحی کے نازل ہونے کا سبب بنا۔ آئیے اب ان مبارک آیات کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے پہلی وحی میں انسانیت کو کیا پیغام دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کی۔ یہاں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر اللہ نے یہ حکم کیسے دیا کہ پڑھیے؟ علماء کرام اس بات کا بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قراءت یعنی پڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کسی لکھی ہوئی چیز کو دیکھ کر کے پڑھنا اور دوسرا کسی کی سنی ہوئی بات کو دہرا کر کے پڑھنا، اور یہاں مراد دوسری قسم ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو حکم تھا کہ آپ ان کے پیچھے ویسے ہی دہرائیے جیسا جبریل پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنا ذاتی نام اللہ استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ رب کا استعمال کیا، اقرأ بسم ربک۔ کیوں؟ حالانکہ اللہ زیادہ فضیلت والا نام ہے، تو اللہ نے رب اس لیے استعمال کیا کیونکہ رب کا مطلب ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور یہ صورت پہلی وحی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ تھے، اللہ نے رب کہہ کر اپنی محبت جتائی اور پھر نسبت بھی آپ کی جانب کر دی، رب کا یعنی کہ آپ کا رب۔ گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے، میں وہی ہوں جس نے تمہیں پالا ہے، تمہاری تربیت کی ہے، جب تم کچھ نہیں تھے میں نے تمہیں ضائع نہیں کیا، تو اب جب تم مجھے پہچان گئے ہو تو میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں گا؟ اس لیے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہاری پرورش کی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک استاد اپنے شاگرد سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہے، یہ میرا شاگرد ہے۔ اللہ یہاں اپنی ذات کو اپنے محبوب کی طرف منسوب کر رہا ہے، تیرا رب، تاکہ نبی کا دل مضبوط ہو جائے۔ پھر یہاں اللہ رب العزت نے اپنی پہچان تخلیق سے فرمائی، الذی خلق، یعنی اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کے مشرکین بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، حالانکہ وہ بتوں کو پوجتے تھے مگر خالق اللہ رب العزت ہی کو مانتے تھے۔ تو اللہ نے دلیل دی کہ جو پیدا کرتا ہے وہی عبادت کا حقدار ہے اور وہی قانون دینے کا حق رکھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے خاص طور پر فرمایا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو مٹی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہاں ایک بہت بڑا سائنسی اور عقلی معجزہ چھپا ہوا ہے۔ انسان نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ ہمارے لیے ایک غیب کی خبر ہے، لیکن علق، خون کا لوتھڑا، ایک ایسی چیز ہے جو مشاہدے میں آتی ہے۔ اس زمانے میں بھی جب حمل ضائع ہوتا تھا، جب حمل گر جاتا تھا تو لوگ اس جمے ہوئے خون کو دیکھتے تھے۔ اللہ نے ایسی دلیل دی جو انسان کے عقل میں آ جائے، جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، حالانکہ انسان کی اصل مٹی ہی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے غیب کی بات تھی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے لیے اکرم یعنی کہ اس میں تفضیل، سپرلیٹو ڈگری کا لفظ چنا۔ ایک ہوتا ہے کریم جس کا مطلب ہوتا ہے سخی، اور ایک ہوتا ہے اکرم یعنی کہ سب سے بڑا سخی۔ دنیا کا سخی جب کچھ دیتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، چاہے نام کی شہرت ہو، ثواب ہو یا ذہنی سکون ہو۔ یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھنا دنیا کے بڑے بڑے لوگ چاہے مسلم ہو یا نہ ہو، وہ چیریٹی کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ان کا نام ہو۔ لیکن اللہ رب العزت اکرم ہے، وہ سب سے بڑا سخی ہے، وہ بغیر کسی غرض کے دیتا ہے۔ اور پھر دنیا کا کریم وہ ہوتا ہے جو اسباب دیتا ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں، لیکن اکرم وہ ہے جو بنا اسباب کے، بنا استاد کے آپ کو سکھا دے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، نہ استاد تھا، نہ قلم، لیکن رب اکرم نے انہیں کائنات کا سب سے بڑا معلم بنا دیا۔ یہ ہے اکرم کا کرم۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ قلم اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قلم نعمت عظمی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ دین قائم رہتا، نہ دنیا کا نظام چلتا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کلام کے بارے میں پوچھا کہ کلام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہوا ہے، یہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت سلیمان نے ارشاد فرمایا پھر اسے قید کیسے کیا جائے؟ تو اس جن نے کہا کہ لکھ کر۔ تو قلم ایک شکاری ہے جو علموں کا شکار کرتا ہے، اس کی حرکت سے علم راتوں اور دنوں کے گزرنے کے باوجود باقی رہتا ہے۔ اسی طرح قلم بولتا نہیں لیکن مشرق اور مغرب کو سنا دیتا ہے۔ اب اگر ہم شروع سے دیکھیں کہ اللہ نے پہلے اپنی یہ صفت بیان کی کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور دوسری طرف یہ کہ وہ قلم سے سکھاتا ہے۔ بظاہر ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ نہیں لگتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پہلی حالت یہ تھی کہ وہ ایک جمع ہوا خون تھا جو کہ ایک حقیر اور معمولی چیز تھی، اور اس کی آخری حالت یہ ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقتوں کا عالم بن جائے جو کہ مخلوقات کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم سب سے گھٹیا درجے سے سب سے اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے ہو۔ یقیناً تمہیں ایک مدبر اور تقدیر بنانے والے کی ضرورت تھی جس نے تمہیں اس حقیر حالت سے اٹھا کر اس معزز مقام تک پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنا، زندگی دینا، طاقت دینا اور رزق دینا یہ کرم اور ربوبیت ہے، لیکن اکرم سب سے بڑا کریم وہ ہے جس نے تمہیں علم دیا، کیونکہ علم شرافت کی انتہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا یہاں انسان سے مراد ہر انسان ہے؟ یہ صرف پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سے مراد عام انسان بھی ہے، اور اس کی انتہا پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر بھی ہوتی ہے۔ جب ہم پہلے انسان ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے علم کیسے سیکھا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ ہم نے علم اپنے باپ دادا سے سیکھا، انہوں نے اپنے باپ دادا سے، اور یہ سلسلہ اسی طرح حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ تو آدم کو کس نے سکھایا؟ ان کے رب نے۔ یہ ہے وہ مطلب کہ انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ عام انسان کو اللہ نے سیکھنے کی صلاحیت، عقل اور دماغ دیا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تو کوئی سکھانے والا انسان نہیں تھا، کوئی زبان نقل کرنے کے لیے نہیں تھی، اس لیے انہیں براہ راست اللہ نے سکھایا۔ اب ذرا اس منظر سے باہر آئیں اور سوچیں کہ اس واقعے کے بعد کیا ہوا۔ اس لمحے کے بعد سے زمین کے وہ لوگ جن کی روحوں میں یہ حقیقت بس گئی وہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں آ گئے۔ وہ 23 سال کا عرصہ ایک عجیب دور تھا۔ صحابہ کرام ہر روز اس امید پر جیتے تھے کہ آج آسمان سے کوئی خبر آئے گی۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اگر وہ غلطی کرتے تو وہی انہیں ٹوک دیتی۔ وہ ہر معاملے میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ لوگ اس تعلق کی مٹھاس کو جانتے تھے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جب آپ کا وصال ہوا تو صحابہ نے اس رابطے کے ٹوٹنے کا درد بہت شدت سے محسوس کیا۔ آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، وحی کا سلسلہ رک چکا ہے، جبرائیل اب غار حرا میں نہیں آتے، تو کیا ہمارا رب سے تعلق ٹوٹ گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سورہ علق کا یہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا اقرأ، پڑھو۔ یہ حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے تھا۔ آج ہمارے پاس وہ کتاب محفوظ ہے جسے اللہ نے سکھایا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسباب پر بھروسہ کر لیا ہے اور رب اکرم کو بھول گئے ہیں۔ ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا علم، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ آج کا انسان اپنی ایجادات کو دیکھ کر، اپنے میڈیکل سائنس کو دیکھ کر اللہ کو بھول بیٹھا ہے۔ یہ سمجھ اسی علق، اسی جمے ہوئے خون سے پیدا ہوئی ہے جسے اللہ نے پیدا کیا۔ آج ہمارے لیے اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ علم حاصل کرو، لیکن اس علم سے مراد وہ علم ہے، چاہے وہ سائنس ہو، میٹا فزکس ہو، سائیکلوجی ہو، کوئی سا بھی علم ہو، لیکن وہ علم تمہیں اللہ رب العزت کے قریب کرے، وہ تمہیں متکبر نہ بنا دے،
وہ تمہیں اللہ رب العزت سے دور نہ کر دے۔ اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ عاجزی اختیار کرو۔ یاد رکھو تمہاری اوقات ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے زیادہ نہیں تھی۔ تم جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کے اکرم ہونے کی وجہ سے ہو، تو تم اپنے رب کے کرم کو نہ بھول جاؤ۔ اس لیے تم بھی دوسرے لوگوں پر کرم کرو، دوسروں کا خیال رکھو۔ اور اس صورت کا پیغام یہ بھی ہے کہ قرآن سے جڑ جاؤ۔ وحی کا سلسلہ اگرچہ رک گیا، لیکن وحی کے الفاظ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو در حقیقت ہم اسی آسمانی رابطے کو بحال کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو کا پیغام۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کا اگلا پارٹ انشاءاللہ جلد ہی آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا نہ بھولیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔